جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وقت ہوا ہے ایک آسان فتویٰ سمجھنے کا۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ہے حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا ہو تو ایسی عورت رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو حمل ہونے کی حالت میں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان پر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے، ورنہ نہیں چھوڑ سکتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ واضح رہے کہ نقصان کا اندیشہ ہونے یا نہ ہونے کے لیے غالب گمان کا ہونا ضروری ہے، محض وہم ہونا کافی نہیں۔ جیسا کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ہونا ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو۔ نمبر 2، یہ اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو۔ اور نمبر 3، کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ماہر بھی ہو اور فاسق بھی نہ ہو، اور اگر کوئی نہ علامت ہو، نہ تجربہ ہو، نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے اب اس نے روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، تو کفارہ لازم آئے گا۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ نقصان دہ ہے اور کس میں نہیں۔ واضح رہے، آخر میں درج کی گئی بہار شریعت کی عبارت میں کفارہ دینے کا بیان اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ جب کسی نے روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر شرعی کے توڑ دیا، اور اگر سرے سے عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے کسی نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو صرف قضا ہوگی، اور بغیر عذر کے نہ رکھا ہو تو ساتھ میں سچی توبہ بھی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ ایک ہوتا ہے حمل، اگر کوئی بہن پیگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب جس طرح مرض کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر 3 ثبوتوں میں سے کسی ایک ثبوت کے بعد بن سکتا ہے، ایسے ہی حمل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ حاملہ عورت پر روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، فوراً نہیں کہیں گے، بلکہ جب روزہ چھوڑنا ماں کے لیے یا بچے کے لیے شدید تکلیف کا، آزمائش کا یا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہو، تب روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ وہی 3 چیزیں ہیں کہ یا تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اتنی کمزور ہیں کہ روزہ رکھیں گی تو آپ کو نقصان ہوگا یا بچے کو نقصان ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ دیں، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ کہ پہلے کبھی پریگنینسی تھی، رمضان آ گیا، روزے رکھے اور بہت حالت بگڑ گئی تھی، اس کو بنیاد بنا کر اب یہ کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا موجودہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا اور ایک طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور ڈاکٹر کو چیک کرایا تو بچے کی ہارٹ بیٹ وغیرہ کے مسئلے پیدا ہوئے تو روزہ توڑنا پڑا۔ تو یہ جو موجودہ مشاہدہ ہے یہ بھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے، تو حمل پہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کہ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے، یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے۔ لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟
آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا، ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے، سنا ہے 48 سے تھوڑا کم کر لیں. ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو. میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو. ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا، الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو، وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے، یہ صرف آپ کی وائف کے لیے، یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو، نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو، رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی. تو پریگنینسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے، وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو، دودھ نہیں بن رہا ہو، پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں. پہلی بات، اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا، اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا، رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے، دیندار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ سمجھتے نہیں واقعتاً نقصان ہوگا تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ، ایسی ضرورت. تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں. کہتی تھی کہ میں امریکہ سویڈن میں رہتی ہوں، میرا 1 سال کا بچہ ہے، اسے میں نے دودھ بھی پلاتی ہوں. ہمارے پاس روزہ جو ہے 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھ سکتی ہوں. دیکھیں اگر آپ کو روزہ رکھنے میں بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں. لیکن وہ ٹھنڈا ملک ہے، وہاں تو پتہ نہیں لگتا 22 گھنٹے گزرنے کا. تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں گرمی ہو. ٹھنڈے ملکوں میں تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمت یہی کریں کہ روزے رکھیں آپ، اللہ بچے کا دودھ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آدمی رکھنا چاہے نا جی، تو بچے کم از کم 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں. تو 22 گھنٹے میں 10 گھنٹے سو گیا تو باقی تو 12 گھنٹے بچیں گے. تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں. کفارہ نہیں ہے، کفارہ ان کے لیے ہے جو ایسے مریض ہیں، بوڑھے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. تم بعد میں قضا کر لو جب بچہ بڑا ہو جائے.